بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اوپر جلد ہی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا مسافر بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جو بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے اور ہمیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز میں پہنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ شرع کی روح سے کیا ایسے نماز ادا کرنا جائز ہے؟ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ اگر چادر، شلوار یا پتلون وغیرہ کو اسراف اور تکبر سے زمین پر گھسیٹا جائے تو حرام ہے، کیونکہ یہ مال ضائع کرنے اور دوسروں کو کم تر اور خود کو بڑا سمجھنے کے مترادف ہے۔ اگر عرف کی وجہ سے کپڑے لٹکائے جائیں تو حرام نہیں۔ اس سوال کا جواب واضح کرنے کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ رکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی آزاد، غلام، اونٹ، بکری یعنی کہ کسی بھی مخلوق کو گالی نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا ہی کیوں نہ ہو، بے شک یہ بھی نیکی ہے۔ اتنا تہمت آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو، نہیں تو ٹخنوں تک، اور خبردار چادر زمین پر نہ گھسیٹنا، کہ یہ غرور اور تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے اور ایسی غلط بات کا تجھے عار دے جو اس کے علم میں تیرے اندر موجود ہے، تو اسے اس بات پر عار نہ لگا جو تیرے علم میں اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے والے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غرور تکبر سے اپنا کپڑا، تہمت، چادر، شلوار، پتلون، جبہ وغیرہ گھسیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری چادر تہمت کا ایک کنارہ میں پکڑے ہوئے رکھتا ہوں ورنہ لٹک جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم غرور تکبر سے گھسیٹنے والوں میں سے نہیں، ان کے میرے آقا بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ میرا غلام، اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا بھی علم اس میں واضح ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تہمت ٹخنوں سے نیچے کیے نماز ادا کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وضو کرو۔ اس نے جا کر وضو کیا، پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر وضو کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے وضو کا حکم کیوں دیا؟ ایک لمحہ خاموش ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تہمت لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور چادر لٹکانے والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ ابو داؤد سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مندرجہ ذیل یہ تین حکم ایک جیسا نہیں دیا گیا،
کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کسی آدمی میں کیا خرابی ہے اور اس پر کس انداز سے کیا تابیتی کاروائی کس قدر مؤثر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رعایت رکھی گئی کہ ان میں غرور تکبر جیسی بیماری کا امکان نہ تھا، جبکہ دوسرے شخص کی حالت کے پیش نظر اسے الگ حکم دیا گیا۔ دوسرا سوال پیارے بھائیو، عموماً مرد پینٹ کے پونچے دوہرے یعنی کہ فولڈ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا اس کا اعادہ یعنی کہ اس کو دوبارہ اعادہ اس کا کرنا ہوگا، یعنی کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ پیارے بھائیو، حالت نماز میں دھوتی، چادر، تہمت، جبہ، قمیض وغیرہ کس کس کر اکٹھا کرنا یا بلا وجہ ٹانگوں میں دبانا اور سمیٹنا مکروہ ہے۔ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے پیارے بھائیو، ایسے نماز مقبول نہیں ہوگی۔ نماز سے قبل کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لینا جائز ہے، یعنی کہ نماز پڑھتے جب آپ نماز پڑھنے لگے تو اپنی شلوار کو ویسے آپ اوپر کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں یہ کہتا ہوں پیارے بھائیو کہ شلوار جو نا، شلوار یہ ہونی ٹخنوں کے اوپر سلائی ہی اتنی کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے لمبی کر لی ہے تو اسے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائیو آگے بات آتی ہے تیسرا سوال، مردوں کے لیے ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پیارے بھائیو، نماز کی حالت میں ستر عورت فرض ہے، اور مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا ستر تمام جسم ہے، صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا کھلا ہونا مستثنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق اور وسعت دی تو بہتر ہے کہ ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھے، جیسا کہ حضرت امام بخاری حضرت عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو وسعت اختیار کرو۔ امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامہ یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین، سلف صالحین کا طریقہ امامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا تھا۔ اس لیے جب انسان کے لیے امامہ یا ٹوپی حاصل کرنے کی وسعت ہو تو وہ ننگے سر نماز نہ پڑھے، امامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو پیارے بھائیو ایک اور